بہت اچھی بات ہے کہ سب لوگ سبق سنائیں۔ اچھا جی، کل میں نے کہا تھا کہ یہ تعارف سب لوگ یاد کر کے ہیں عربی میں، تو یہ سب نے یاد کیا؟ امین صاحب کسی نے بھی نہیں سنایا؟ پھر تو سنانا چاہیے تھا، کیوں نہیں سناتے ہیں آپ لوگ؟ امین صاحب اچھا، آپ کی یہ تمنا ہے؟ اللہ، آپ ایسا کریں نا، اپنی آواز کی ریکارڈنگ بھیج دیں مجھے، میں ادھر ایمان میں چلا دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے۔ محمد عمر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ جی، اے خالد تمہارا بھائی کہاں ہے، اس کی عربی بنائیں۔ فاروق خان صاحب، یا خالدن نہیں آئے گا، یا خالدو آئے گا۔ جی، نور ولی خان صاحب، فخر اللہ خان صاحب، جی، محمد فخر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سہیل صاحب، یا خالد این اخوکا۔ جی، اچھا یہ جملہ بنائے، میرا بھائی گھر میں ہے، میرا بھائی گھر میں ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟
اخی فی البیت، یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا بھائی درس گاہ میں ہے، تو اس کی عربی کیا ہے کہ میرا بھائی درس گاہ میں ہے؟ محمد فخر صاحب، وہ موسم آج کل خراب ہے نا، تو اس وجہ سے کچھ اثرات ہیں 2-3 دن سے۔ اچھا جی، بس وہ زیر کا فرق ہے آخر میں۔ ہاں ٹھیک ہوں گے جی محمد مدثر صاحب۔ اچھا جی، اچھا، میرا بھائی باغ میں ہے، میرا بھائی باغ میں ہے، تو اس کی عربی کیا آئے گی؟ امین صاحب، جنہ، اچھا ٹھیک ہے۔ حدیقہ کا لفظ یا بستان کا لفظ استعمال کر لیتے جی۔ اچھا جی، محمد مدثر صاحب، میں اپنے پاس سے ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، تمہارے والد شہر میں ہیں؟ فرحان غفور صاحب، جی ایسے ہی ہے، تمہارے والد شہر میں ہیں۔ صحیح، زبردست، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ فرحان غفور صاحب، تمہارے والد، بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ، سب جواب دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ادریس زمان صاحب آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، اور اعجاز احمد صاحب، سالم شیخ صاحب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کب تک پہنچ جائیں گے منزل پر؟ محمد حسین صاحب آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، اور شہریار صاحب، طیب صاحب، سالم شیخ صاحب آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے، چلیں ٹھیک ہے، خیریت سے پہنچ جائیں۔
ادریس صاحب وعلیکم السلام کا تو چلیں ٹھیک ہے، آپ سن لیجیے فی الحال تو آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ شہریار صاحب سوالوں کے جواب بھی دیں، ٹھیک ہے جی۔ صداقت شاہ صاحب دے رہے ہیں، محمد شہریار صاحب چلیں پھر تو اچھی بات ہے۔ سید محمد علی مرزا صاحب آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور سید معین الدین صاحب، شوکت احمد صاحب سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے شوکت احمد صاحب نہیں دے رہے، تو سب لوگ سوالوں کے جواب دیں، ٹھیک ہے طاقت شاہ صاحب، ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں، مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی آگے ہے جی، تمہارے استاد مہد میں ہیں، تمہارے استاد مہد میں ہیں۔ فی المہد موجود کہہ دیں، انت معلم، انت معلم کیوں کہتے ہیں، استاذو کا کہہ دیں، ٹھیک ہے ہاں ادریس زمان سب ٹھیک ہے نا، استاذ کا فی المہد کہہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ معلم بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد اور معلم ایک ہی ہے نا۔ محمد فخر صاحب اس کے لیے کوئی عربی کا خاص لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہاں، جملے سے ترجمہ یہ ویسے سمجھا جاتا ہے جب سیاق و سباق ٹھیک ہو تو۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، آپ لوگ آگے سبق پڑھ لیں۔ جی اس کی عربی آ جائے گی، آپ انتظار کر لیں، ٹھیک ہے اچھا جی آگے دیکھیں۔ ایسے تو اس کے لیے اردو میں ادارہ کا لفظ آتا ہے، عربی میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے مزید دیکھ لیتے ہیں آگے جی۔ الدرس العاشر 10واں سبق، آپ لوگوں نے پہلے جو ہے اس میں اشارہ حاضہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں اس میں اشارہ جو حاضہ پڑھا تھا وہ چونکہ واحد کے لیے تھا، ٹھیک ہے حاضہ اور حاضی دونوں واحد کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو اب تثنیہ کے لیے جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں تثنیہ مذکر کے لیے اس میں اشارہ کون سا ہے، اور تثنیہ مؤنث کے لیے اس میں اشارہ کون سا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے جی۔ حاضہ اور حاضانی
اسی طرح حاضی اور ہاتانی، حاضا، حاضانی اور حاضی اور ہاتانی۔ حاضہ اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضانی اس میں اشارہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضہ اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے اور حاضانی اس میں اشارہ جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حاضی اس میں اشارہ، یہ میرے پاس کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی 27، 27۔ ادریس زمان صاحب مل گیا آپ کو؟ اللہ اکبر جی، آگے دیکھیں۔ حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہاتانی اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہاتانی اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مزید اضافہ کیا ہوا ہے کہ حاضانی کے ساتھ کچھ جملے بنا دیے ہیں، پھر سوالیہ انداز میں بھی وہ جملے ما حاضانی، اسی طرح ما ہاتانی، یہ ابھی آپ تفصیل پڑھ لیتے ہیں جی۔ دیکھیں حاضا اور حاضانی، حاضا کتابن، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اچھا، اب پورا جملہ میں بتاتا ہوں تو اس پورے جملے کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ حاضا کتابن وحاضا کتابن، بھی کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے جی حاضانی کتابانی۔ اب دیکھیں نا، اب ہم ایک طرف تو واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں دو کتابوں کے بارے میں کہ یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اکٹھا بھی تو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں کیا کہیں گے؟ حاضانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ حاضانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے کیا طریقہ پڑھا تھا؟ پہلے آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا طریقہ حاضا کتاب، کہ یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ ایک اور کتاب کے بارے میں بھی بتانا ہو تو ہم حاضا کتاب وحاضا کتاب، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے۔ تو اگر ہم اکٹھا بتانا چاہیں تو کیسے کہیں گے؟ حاضان کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ آپ سب لوگوں کو بات سمجھ آ گئی میری؟ چلیں، بہت اچھا جی، آگے دیکھیں۔ حاضا قلم وحاضا قلم، یہ قلم ہے اور یہ قلم ہے۔ تو دو قلم ہیں، دونوں کے بارے میں الگ الگ بتایا جا رہا ہے، اور اگر ہم اکٹھا بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ حاضانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ حاضا تلمیذ وحاضا تلمیذ، یہ شاگرد ہے اور یہ شاگرد ہے۔ تو اکٹھا بتائیں گے تو کیسے کہیں گے؟ حاضانی تلمیذانی، یہ دو شاگرد ہیں، یہ دو شاگرد ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ اب یہی جو چیزیں ہیں نا، اس کو انہوں نے وہ سوالی انداز میں بھی بتایا ہوا ہے۔
پہلے ہم نے ہازانی سے جملہ شروع کیا، ابھی اس کو سوالی انداز میں کہ ما ہازانی یہ دو کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں کیا ہیں، تو ہازانی کتابانی یہ دو کتابیں ہیں۔ جی، ما ہازانی یہ دو کیا چیز ہیں، ٹھیک ہے، ہازانی قلمانی یہ دو قلم ہیں۔ اچھا، من ہازانی یہ دو کون ہیں، یہ دو کون ہیں۔ ہازانی تلمیزانی یہ دو شاگرد ہیں۔ جی سہیل صاحب، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ ہازانی یہ اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب تثنیہ مذکر کے لیے جب دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذکر استعمال ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، ان دو چیزوں کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہازانی، ہازانی سے شروع کریں گے کہ یہ دو چیزیں، تو یہ ہازانی جو ہے نا یہ تثنیہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اگلی بات یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں شروع ہوئے یہ جو ما ہازانی والے جملے ہیں نا، اس میں پہلے دو جملوں میں ہے ما ہازانی، تیسرے جملے میں ہے من ہازانی، تو اس میں کیا فرق ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے، تاکہ مجھے بھی کچھ پتہ چل جائے۔ ہاں، من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی، تو من ہازانی کے جواب میں تلمیذ ہے، تو وہ کیا ہے، ذوی العقول ہیں، تو اس وجہ سے من استعمال کیا۔ جی بالکل صحیح ہے جی، ماشاءاللہ آپ سب لوگ یاد رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو توفیق دے، ٹھیک ہے جی۔ محمد شہریار صاحب بالکل لائق ہے، میں آپ کو دوں کیسے یہ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ دعا کی صورت میں اپنوں کی خاطر جو لفظ نکلے، ہاں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو استقامت کے ساتھ دین پڑھنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے جی۔ جی دیکھیں آگے ہے جی، حاضی اور ہاتانی۔ حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاتانی اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتائیں گے تو ہم ہاتانی کا لفظ بولیں گے۔ دیکھیں، حاضی ساعتن و حاضی ساعتن، یہ گھڑی ہے اور یہ گھڑی ہے، تو ہم اکٹھا بتائیں گے تو کیسے کہیں گے، ہاتانی ساعتانی، ہاتانی ساعتانی یہ دو گھڑیاں ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، حاضی کراستن و حاضی کراستن، یہ کاپی ہے اور یہ کاپی ہے، ایک تو یہ انداز ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اکٹھا ہی بتا دیں، ہاتانی کراستانی یہ دو کاپیاں ہیں، یہ دو کاپیاں ہیں۔ جی آگے دیکھیں، حاضی طالبتن و حاضی طالبتن، یہ طالبہ ہے اور یہ طالبہ ہے۔ ہاتانی طالبتانی یہ دو طالبات ہیں، یہ دو طالبات ہیں۔ جی آگے یہی باتیں ہیں سوالیہ انداز میں، دیکھیں،
ما ہاتانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ہاتانی ساعتانی، یہ دو گھڑیاں ہیں۔ آگے دیکھیں، من ہاتانی، یہ دو کون ہیں؟ ہاتانی طالبتانی، کہ یہ دو طالبات ہیں۔ آگے ہے جی ما ہازانی، ما ہازانی، یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ ہازانی کتاب و قلم، یہ دو کتاب اور قلم ہیں، یہ دو کتاب اور قلم ہیں۔ ٹھیک ہے، دو سے مراد دو چیزیں، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں کتاب اور قلم ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، من ہازانی، یہ دو کون ہیں؟ من ہازانی، یہ دو کون ہیں؟ ہازانی خالد و محمود، یہ دو خالد اور محمود ہیں۔ ما ہاتانی، یہ دو چیزیں کیا ہے؟ ہاتانی ساعت و کراست، یہ دو چیزیں گھڑی اور کاپی ہیں، گھڑی اور کاپی ہیں۔ اچھا، من ہاتانی، من ہاتانی، بتاتا ہوں، من ہاتانی، یہ دو کون ہیں؟ ہاتانی فاطمۃ و زینب، ہاتانی فاطمۃ و زینب، یہ دو یہ دو فاطمہ اور زینب ہیں، یہ دو فاطمہ اور زینب ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک آپ لوگ بات سمجھ گئے؟ اچھا آگے جو ہے آپ لوگ آپ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ جو ہے نا ہازانی اور ہاتانی، ان دونوں میں فرق ہے۔ میں نے بتا دیا کہ ہاتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں بھی تثنیہ مؤنث آئے گا، اور اسی طرح جو ہازانی ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تثنیہ مذکر کے بارے میں پوچھنا ہو تو استعمال ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں پھر تثنیہ مؤنث ہی تثنیہ مذکر ہی آئے گا۔ ہازانی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تثنیہ مذکر کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہازانی، تو اس کے جواب میں بھی جو آئے گا وہ تثنیہ مذکر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے، آپ لوگ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہاں تک تو آپ کا سبق ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی تمرین۔ تمرین بالکل آسان سی ہے، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس دو کتابیں ہیں، تو یہ جو لفظ ہے نا کہ میرے پاس، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے عندی، عندی، اب کیسے یہ جملہ بنے گا؟ عندی کتابانی، عندی کتابانی، ٹھیک ہے، اچھا یہ دو قلم ہیں، یہ دو قلم ہیں،
محمد عادل شاہ صاحب، کون سے 3 جملے؟ حکم کریں، آپ پوچھیں۔ جی، ہاذانی قلمانی، جب اس میں اشارہ تثنیہ کا ہے تو جب آگے جو مشارن الیہ ہے وہ بھی تثنیہ ہی ہوگا امین صاحب۔ جی، یہ 2 تختیاں ہیں، یہ 2 تختیاں ہیں۔ لوح کا لفظ آتا ہے تختی کے، ٹھیک ہے، تختی کے لیے لوح، ہاں لوحانی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اور بھی جو جملے ہیں بالکل آسان ہیں۔ یہ 2 کاپیاں ہیں، لوح مذکر آتا ہے، لفظ مذکر ہے، اس کا معنی مؤنث والا ہے، ٹھیک ہے۔ نور ولی خان صاحب، لفظ مذکر ہے، کراستانی، تو کراستن جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے مؤنث، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہاتانی لگے گا۔ محمد شہریار صاحب، اچھا آگے ہے جی، خالد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، خالد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو اس کی کیا آئے گی؟ اخوتانی، بناتی، بنات تو بیٹی کو کہتے ہیں، بنتن سے ہے، اور اخوتان نہیں آئے گا، اخوان آئے گا، اخوان، ٹھیک ہے۔ لخالد اخوانی، اور 2 بہنیں، وہ اختانی، اختن کا لفظ آیا تھا، کل بھی میں نے بتایا تھا نا۔ اچھا، اسلم کے پاس 2 گھڑیاں ہیں، بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ، مدرسے صاحب زبردست۔ لی اسلم نہیں آئے گا، بلکہ عند اسلم۔ عندی شوکت صاحب، عندی تو آ جائے گا، اس کا معنی بن جائے گا میرے پاس، اور عند اسلم، اسلم کے پاس۔ اچھا، لخالدن، اچھا لخالدن کیوں آیا؟ تو اس کا معنی تھا خالد کے، ٹھیک ہے، خالد کے یا خالد کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لخالدن آیا تھا۔ ہم
عند، یہ جو ہم نے اسلم والا کہا نا کہ عند اسلم، عند کا لفظ جو ہے نا یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. آپ سب لوگ یہ بات سمجھ لے کہ عند کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے. اس کی اضافت پھر کسی اسم کی طرف ہوتی ہے یا پھر کسی ضمیر کی طرف ہوتی ہے. جیسا کہ عند کا کاف ضمیر مخاطب کے لیے ہے، عندی یا ضمیر واحد متکلم کی ہے. عند اسلم دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نام کی طرف مضاف ہے. تو عندہ کا لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے یا کسی نام کی طرف یا پھر کسی ضمیر کی طرف. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اچھا آگے دیکھیں. سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں. سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں. جی قلن صوتن ٹوپی کے لیے لفظ آتا ہے. محمد عادل شاہ صاحب، محمد شہریار صاحب، زبردست. ہم پہلے سال میں پڑھتے تھے تو ہمارے نا ایک کلاس فیلو لڑکا تھا، اس بندے نے کیا کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے عربی میں پیپر حل کیا. تو ہم نے استاد جی سے پوچھا، استاد جی کہنے فرمانے لگے کہ اس بندے نے اردو لکھ کر اوپر اعراب لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں نے یہی کام کیا ہے. عند سعید ٹوپیاں نہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ لفظ عربی میں آتا بھی ہے یا نہیں. اور ساتھ پھر میں نے بتایا بھی صحیح قلن صوتن کا لفظ آتا ہے. شہزادے بن جاتے ہیں. ہوں میں لکھ کر بتاؤں. ہاں یہ نور ولی خان صاحب نے لکھا نا عند سعید قلن صوتان. ٹھیک ہے جی جی عادل شاہ صاحب آپ کو نظر آ گیا. اچھا جی آگے دیکھیں. کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں. جلدی جلدی کریں یہ مشق مکمل کرنی ہے. کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں. بالکل صحیح ہے. محمد عادل شاہ صاحب، جو نام ہوتا ہے نا اس کی عربی اسی طرح ہی آتی ہے. ٹھیک ہے سیم. تو سعید یہ عربی میں بھی وہی سعید ہی ہوگا. جی کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں. جلدی جلدی بتائیں جی. شباکتانی فی الغرفۃ. ٹھیک ہے جی. ہاں فی الغرفۃ شباکتانی. ٹھیک ہے دونوں طرح ٹھیک ہے. اچھا جی. یہ دو درخت ہیں. یہ دو درخت ہیں. بالکل صحیح ہے. زبردست. انعام اللہ صاحب ہاتان ہی آئے گا نا. شجرتان شجرتن کا لفظ تثنیہ ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں میں مطابقت ہوتی ہے تثنیہ اور مؤنث اور مذکر کے لحاظ سے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ ان دونوں میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے واحد جمع کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے اور مذکر مؤنث کے لحاظ سے بھی. اگر اس میں اشارہ مذکر ہے تو مشار الیہ بھی مذکر ہے.
اگر اس میں اشارہ مؤنث ہے تو مشار الیہ بھی مؤنث، ٹھیک ہے. ہاں اگر اس میں اشارہ تثنیہ ہے تو مشار الیہ بھی تثنیہ، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے. اچھا جی، آگے دیکھیں. یہ دو پھول ہیں، یہ دو پھول ہیں. ہاتانی زہرتانی، ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آسان سا ہے بالکل. انہوں نے کہا کہ اردو میں ترجمہ کریں، تو عربی کے الفاظ ہیں ان کا اردو ترجمہ کرتے جائیں. لی اخوانی و صدیقانی، لی اخوانی و صدیقانی. ادریس صاحب جی ٹھیک ہے جی، آپ جا سکتے ہیں. لی اخوانی و صدیقانی. محمد مدثر صاحب، اخوانی و صدیقانی، جی دو بھائی اور دو دوست. جی آگے دیکھیں. علی الشجرتی عصفورانی، علی الشجرتی عصفورانی. امین صاحب، دو پرندے عصفورانی، ابھی تو تسنیہ کا بتایا، دو چڑیاں. جی جی آگے دیکھیں. ہاتانی وردتانی، ہاتانی وردتانی. ہاں یہ دو پھول ہیں، ٹھیک ہے جی. للمسجد منارتانی، للمسجد منارتانی. جلدی جلدی بتائیں سب. اچھا. لخالد ابن واحد، لخالد ابن واحد. خالد کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی. وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدٌ. ہاں اس کی ایک بیٹی ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے. بنت، انعام اللہ صاحب آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں بنت اور اخت کا فرق. آئندہ کوئی نہ بولے یہ. بنت کا معنی ہوتا ہے بیٹی، اخت کا معنی ہوتا ہے بہن. ان دونوں میں فرق ہے. اچھا. وفاطمۃ لہا اخوانی و اختانی. وفاطمۃ لہا اخوانی و اختانی. جی بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ مدثر صاحب زبردست. جی بالکل ٹھیک ہے جی. امین صاحب، اعجاز احمد سب ٹھیک ہے. صداقت شاہ سب ٹھیک ہے. محمد عادل شاہ سب ٹھیک ہے. شوکت صاحب بالکل ٹھیک ہے. شہریار صاحب زبردست. انعام اللہ صاحب ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں. وَزَمِيلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَزَمِيلَةٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک سہیلی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے جی. اچھا. الطائرۃ، یہ انہوں نے کیا کیا؟ میرے خیال میں للطائرۃ ہونا. جی للطائرۃ جناحان، للطائرۃ جناحان. پرندے کے دو پر ہیں. بالکل صحیح، زبردست. للطائرۃ جناحان. اچھا آگے دیکھیں جی. آگے ہے جی للغرفۃ بابان.
کمرے کے، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. فخر اللہ خان صاحب. جی چلیں جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا ہے اسماء اشارات کے بارے میں، وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے، قاعدہ بتایا ہے کہ حاضانی اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ چیز قریب ہو. ٹھیک ہے جی. ہاتانی اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ چیز قریب ہو. اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو یہ قاعدہ بتا رہے ہیں، اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں. کس کا اضافہ کر دیں؟ الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو وہ مفرد سے تثنیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ کتابن سے کتابانی، کتابن سے کتابانی. جی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یہ مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو کیا کریں گے؟ جلدی جلدی بتائیں سب. الف نون آخر میں لگائیں گے، اس اسم کے آخر میں الف نون لگائیں گے تو مفرد اسم سے تثنیہ بن جائے گا. اچھا جی آگے الفاظ ہیں کچھ، وہ پڑھ لیتے ہیں ان کا ترجمہ. ہاذانی اس کا معنی آتا ہے یہ دو، یہ دو، لیکن یہ مذکر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہاتانی اس کا معنی بھی یہی ہے، یہ دو، لیکن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے جی لی، لی یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور لام حرف جار ہے اور یا ضمیر ہے واحد متکلم کی. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میرے لیے. ٹھیک ہے، میرے لیے یا میرے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا آگے ہے جی طائرتن، اس کا معنی پرندہ بھی آتا ہے اور ہوائی جہاز بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوائی جہاز کو طائرتن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اڑتا ہے پرندے کی طرح. جی عندی کا معنی ہوتا ہے میرے پاس، اور لی میرے لیے. امین صاحب فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی آگے ہے جی جناحانی، جناحانی دو پر. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی عندی میرے پاس، ہندی میرے پاس. آگے ہے جی قلن سوتن، اس کا معنی ہے ٹوپی. زہرتن اس کا معنی پھول، اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں. اور لخالدن، لخالدن خالد کے لیے یا خالد کے. ٹھیک ہے جی. آگے لفظ ہے جی لوحن، لوحن اس کا معنی تختی. جی آپ سب لوگوں کو سبق سمجھ آ گیا؟ جی اب تھوڑا سپیڈ بڑھانی بھی پڑے گی، آپ لوگ تھوڑا مزید ایکٹیو ہو جائیں اسی طرح. ٹھیک ہے جی. کتاب بھی تو مکمل کرنی ہے نا. جی آئندہ کا معنی ہوتا ہے پاس. ٹھیک ہے، لیکن آئندہ یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کسی اسم کی طرف، نام کی طرف مضاف ہوتا ہے یا پھر ضمیر کی طرف. محمد مدثر صاحب قلن سواتن ٹوپی کو کہتے ہیں. میاں وقار صاحب جی عندی سعیدن ہوگا، عند سعیدن ہوگا، عند سعیدن. ٹھیک ہے
سید معین الدین صاحب، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، عندی اور عندک، الگ الگ معنی، عندی میرے پاس، عندک تیرے پاس. جی. اور کیا نہیں تھا یہ آپ لوگوں کے پاس؟